کانسٹانتن فیدن کی کہانی، لینن کا اسکیچ۔ گرمی کی دوپہر تھی کہ نوجوان مصور سرگئی شومیلین کو ایک اخبار سے ٹیلی فون آیا۔ اسے کہا گیا کہ آپ دفتر آ جائیے، ایک معاملے میں بات کرنی ہے۔ مصور نے تصویر کشی ایک طرف چھوڑی، ہاتھ دھو کر صاف کیے، بند گلے کے کوٹ کی جیب میں پنسلیں ڈالیں، نوٹ بک رکھی اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ دکانوں کی کھڑکیوں میں لینن کی تصویریں لال کپڑے کے فریموں میں آراستہ تھیں۔ ہر طرف آنکھوں کو یہ عبارت لکھی نظر آتی تھی: تیسری کمیونسٹ انٹرنیشنل، کومنٹن زندہ باد۔ سرگئی نے دکانوں کی کھڑکیوں کو دیکھا اور سوچا، غالباً یہ فوٹو لینن کے خد و خال کو بے کم و بیش ٹھیک ٹھیک پیش کرتے ہیں۔ پھر بھی مصور کے منہ قلم کی بات اور ہے۔ مصور زیادہ باریکی کے ساتھ اس چہرے کی خصوصیات کو، حرکات و سکنات کی تازگی کو نمایاں کر سکتا ہے۔ اسے خیال آیا کہ کیا اچھا ہوتا جو کبھی لینن کو سامنے بٹھا کر ان کی تصویر بنائی جاتی۔ دیکھیے، کام آپ سے یہ ہے کہ کومنٹن کی جو کانگریس ہونے والی ہے اس میں دوسرے ملکوں کے ڈیلیگیٹ بھی شریک ہونے والے ہیں۔ آپ محنت محل میں چلے جائیے، وہاں آج یہ لوگ جمع ہوں گے، ان میں سے کسی کی تصویر بنا ڈالیے، بولیے تیار؟ اچھا۔ اور کل آپ کو کانگریس کے کھلے اجلاس کا اجازت نامہ دے دیا جائے گا۔ جس ڈیلیگیٹ کی چاہیں تصویر کھینچ لیجئے، اور اگر اتفاق سے لینن نظر آتے ہوں تو۔ لینن کی؟ سرگئی نے فوراً جملہ کاٹ دیا اور اپنے لمحے بھر پہلے کے خیال پر مسکرا دیا۔ دیکھو تو قسمت کا تماشا، عجب طرح سے میری آرزو پوری ہونے والی ہے۔ ہاں، اگر موقع مل جائے تو ہمارے لیے لینن کی تصویر بنا دیجئے۔ خوب، سرگئی نے پھر جواب دیا۔ مصور خوش ٹرام پر سوار ہو کر محنت محل روانہ ہو گیا۔ جب وہ ٹرام کی کھلی کھڑکیوں میں سے کہیں لینن کا فوٹو رکھا ہوا دیکھتا تو اس غیر معمولی حسن اتفاق پر تعجب ہوتا۔ راستے میں ہی اس کے تصور نے صاف تصویر دیکھ لی کہ لینن کی جو شکل میرا قلم بنائے گا اس میں کیسی سبک لائنیں ہوں گی، آورد نہیں آمد ہوگی، نکھار ہوگا اور زندگی ہوگی۔ یہ بھی طے کر لیا کہ کون سی البم ساتھ لینی ہے، کن پینسلوں کی ضرورت ہے، اور اس خاکے پر بعد میں لینن کا کیسا بڑا سا چہرہ تیار کیا جائے گا۔ محنت محل میں جہاں مصور پہنچا شور برپا تھا۔ سیڑھیوں پر، گیلریوں میں، ہر جگہ غیر ملکی مہمان موجود تھے اور روسی انہیں گھیرے ہوئے تھے۔ روسی اپنے مہمانوں کو سوویت ریپبلک کی زندگی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ پولینڈ سے جنگ چل رہی تھی، اس کی فوج کو شکست فاش دی جا چکی تھی اور سرخ فوج اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ کرائمیا میں سفید گارڈ کے بیرن ورانگل کا بھی خاتمہ کیا جا چکا تھا، لیکن ابھی امن کی منزل دور تھی۔ چاروں طرف سے دشمنوں کی ناکہ بندی نے نوخیز سوویت سرزمین کو مشکلات میں مبتلا کر رکھا تھا۔ سرحد پار سے پیٹروگراد پہنچنا سخت مشکل تھا۔ غیر ملکی مہمان اس کانگریس میں سمندر کے راستے اسکینڈینیویا کا چکر کاٹ کر پہنچے تھے۔ راستے کی پریشانیاں اور قدم قدم پر خطروں کا سامنا، تاہم سوویتوں کے ملک کو دیکھنے کی تمنا نے انہیں انتہائی دشواریاں طے کر کے یہاں آنے پر مجبور کیا تھا، اور زمین کے گوشے گوشے کا آدمی یہاں آیا ہوا تھا۔ سرگئی ایک جرمن ڈیلیگیٹ سے ملا۔ یہ شخص چھوٹے قد کا کوزہ پشت جرمن تھا، جس کے چہرے کی ایک خاص شان تھی اور چال بہت دھیمی، اور براؤن شوئک کا باشندہ تھا اور پیشے کا ٹیلر ماسٹر۔ جب جرمنی میں انقلاب ہوا تو وہ 3 دن تک براؤن شوئک کی خود مختار ریپبلک کا لیڈر رہا تھا۔ بعد میں جرمن سوشل ڈیموکریٹوں نے عیاری سے اس ریپبلک کا خاتمہ کر دیا۔ اگرچہ یہ ڈیلیگیٹ مصور کو پوز دینے اور تصویر کھنچوانے پر فوراً آمادہ ہو گیا، لیکن سوویت اقتدار کے متعلق تفصیلی بحث میں برابر الجھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں کسی طرح یہ نہیں آ رہا تھا کہ ہر قسم کی تجارت کی ممانعت کرنا اور مال کی تقسیم کرانا سوویت حکومت کے لیے کیا ضرور تھا۔ یہ لوگ بالکنی پر کھڑے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے محنت محل کے مقابل چوک کا میدان بے ترتیبی کے عالم میں پڑا تھا، اور اس پر ابھی تک وہ نشانات باقی تھے جو پتہ دیتے تھے کہ جنرل یودینیچ کی چڑھائی کے وقت پیٹروگراد کی کیسے جان توڑ کر حفاظت کی گئی۔ سڑک پر جلدی میں کھودی ہوئی خندقیں نظر آ رہی تھیں۔ بلوار میں بیریکیڈ کا انگڑ کھنگڑ پڑا تھا، لکڑی کے لٹھے اور ریت کی بوریاں ابھی تک لگی ہوئی تھیں۔ سرگئی نے کہا، دشمن کا غول ہم پر ٹوٹ پڑا تھا۔ ہمارے دماغوں میں صرف ایک چیز بسی ہوئی تھی کہ ان پر فتح حاصل کرنی ہے۔ میں سمجھا، براؤن شوئک والے نے ذرا برتری کے انداز میں کہا، اور اس کا سر جو شانوں کے درمیان دھسا ہوا تھا بے تکلف ہلتا رہا۔ مگر یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ کے ہاں چھوٹی چھوٹی دکانیں تک بند پڑی ہیں؟
دکاندار لوگ اور ہمارے دشمن دونوں ایک ہیں۔ میں سمجھا، لیکن اگر میرا بٹن ٹوٹ جائے تو کہاں لینے جاؤں گا؟ معلوم ہوتا تھا کہ اس بحث کا انت ہی نہیں ہونے والا۔ سرگئی کا جی اکتا گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر وہ براؤن شوئک کے اس شخص کی تصویر کھینچنے بیٹھا بھی تو بات بننے والی نہیں ہے۔ دیکھیے، میں جانوں آپ کی تصویر کل آ کر بنا لوں جب کانگریس ہوتی ہوگی، سرگئی نے کہا۔ جرمن اس پر خوش اخلاقی کے ساتھ راضی ہو گیا اور مصور رخصت لے کر چل دیا۔ دوسرے دن صبح کو جیب میں ٹکٹ ڈال کر سرگئی کو یہ عجلت تھی کہ کانگریس کے کھلے اجلاس میں جلدی سے پہنچ جائے۔ جب وہ پہنچا ہے تو اوریتسکی کے محل کا ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بالکنیوں اور چھجوں پر زندہ سروں کی قطار حرکت میں تھی۔ حاضرین کی گفتگو کے شور میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ہر طرف اخباروں کے ورق یوں کھلے ہوئے تھے جیسے پرندوں کے سفید پر پھیلے ہوں۔ حبس ہو رہا تھا۔ ایمفی تھیٹر میں لوگ برابر اپنے کوٹ اتارے جا رہے تھے، اخباروں اور رومالوں سے ہوا کیے جا رہے تھے۔ بے شمار نشانوں کے ہلنے جلنے سے آنکھوں میں چکا چوندھ ہوئی جاتی تھی۔ انتظار کی شدت ماحول کو تانے ہوئے تھی۔ سرگئی کو جرنلسٹوں کی گیلری میں جگہ مل گئی۔ یہ جگہ ڈائس کے عین سامنے تھی۔ یہاں سے پریسیڈیم کی نشستیں بہت صاف نظر آتی تھیں۔ اس نے اپنا البم کھولا اور خاکے کھینچنے کی تیاری شروع کر دی۔ اچانک بالکنی کا شور بلند ہوا۔ اس کی گونج میں تمام آوازیں دب گئیں۔ تالیوں کا ایک گلیشیئر نیچے کو پھسلنے لگا۔ سرگئی نے ذرا اٹھ کر پورے ہال پر نظریں دوڑائیں اور مجلس صدارت کی جگہ ڈائس پر بھی دیکھا، لیکن وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ اتنے میں جو ہال کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ سے البم چھوٹ گیا۔ وہ بھی تالیاں بجانے لگا۔ ٹھیک اس کے سامنے سارے ہال میں سے ہو کر لینن چلے آ رہے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے مختلف نسلوں اور قوموں کے ڈیلیگیٹ تھے۔ لینن سر جھکائے جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے، گویا ہوا کی آتی ہوئی رو سے سر بچانا چاہتے ہوں اور اس بات کی جلدی پڑی ہو کہ لوگوں کی نظروں سے بچ جائیں تاکہ تالیوں کا شور بند ہو جائے۔ لینن ڈائس پر چڑھے اور جب تک تالیوں کی گونج باقی رہی وہ خود کو اسی طرح چھپائے رہے کہ لوگوں کو دکھائی نہ دیں۔ عین اس لمحے جب وہ ہال میں نمودار ہوئے، ہال کے سارے دروازے کھل گئے۔ بالکنی پر اور ایمفی تھیٹر میں لال لونگ کے سے پھولوں کی بڑی بڑی جھابیاں بھر کر لائی گئیں۔ پھول ہاتھوں ہاتھ بڑھتے چلے گئے، بینچوں کی دور دور قطاروں تک پہنچتے چلے گئے اور لال رنگ کے پرچموں اور تختیوں سے ہم رنگی پیدا ہونے لگی۔ ہال پر نظر ڈالی تو سرگئی نے دیکھا کہ ذرا فاصلے پر دو عمر رسیدہ مصور بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی کچھ عرصے پہلے اس کے استاد رہ چکے تھے۔ وہ دونوں اپنی جگہ جمے بیٹھے تھے اور سرگئی ابھی تک کھڑا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے البم اٹھا لیا اور پینسل ہاتھ میں لے لی۔ جب شور بند ہو چکا اور خاموشی چھا گئی تو اتفاق سے اس نے پھر لینن کو دیکھا جو ایمفی تھیٹر کی بینچوں کے درمیان بہت تیزی سے اوپر کو اٹھے تھے۔ ایک دم ان پر لوگوں کی نظر نہیں پڑی، لیکن نظر پڑنی تھی کہ پھر تالیاں بجنے لگیں اور لوگ کرسیوں کے درمیان گزرگاہ پر بھر گئے جہاں سے لینن تیز قدموں کے ساتھ جا رہے تھے۔ وہ ایک آدمی کے برابر آ گئے اور مزے میں مسکراتے ہوئے انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ شخص لینن سے ملنے اٹھا، اطمینان کے ساتھ ان سے سلام دعا کی۔ کسان کا سا کچھ سنبھلا ہوا انداز تھا اور ادب اور احتیاط کے ساتھ مسکرایا جا رہا تھا۔ لینن اور وہ باتیں کرنے لگے اور ایک دوسرے کے پاس کو جھک گئے کیونکہ تالیوں کا زور بڑھ گیا اور لوگوں نے چار طرف سے انہیں حلقے میں لے لیا۔ ارے یہ تو وہ ہے میخت اسخاکایا، سرگئی کے کان میں آواز پڑی، جارجیا کا کمیونسٹ، یہ لینن کے ساتھ سوئٹزرلینڈ میں رہ چکا ہے۔ لوگوں کا گھیرا تنگ ہونے لگا اور لینن اپنے ساتھی کا ہاتھ دبا کر مجمع کو جو ہٹ نہیں رہا تھا توڑتے ہوئے نیچے کی طرف جھپٹے تاکہ واپس چلے جائیں۔ صاف ظاہر تھا کہ انہیں تالیاں بجنا اور ہجوم کی دھکم دھکا اچھی نہیں لگی۔ سرگئی کی نظریں ان کے ایک ایک قدم پر لگی ہوئی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ مصور کی آنکھ نے میانہ قد اور پھرتیلے لینن کی حرکات و سکنات کی بہت ہی اہم خصوصیتوں کو نظر میں سمو لیا ہے، بلکہ اپنی البم میں پینسل سے کھنچا ہوا دیکھ لیا ہے۔ لینن اوپر جہاں صدارت کی کرسیاں تھیں آئے اور منٹ بھر میں نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر نظر پڑی اور سرگئی نے دیکھا کہ انہوں نے جیب سے کاغذوں کا پلندہ نکالا اور گزرنے کی سیڑھی پر بیٹھ گئے۔ یہ بڑی پھرتی سے، بالکل اچانک اور معمولی طور سے ہوا، ایسے کہ اس سے بہتر پوز کی امید نہیں ہو سکتی تھی، تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سرگئی نے محسوس کیا کہ اس کے پاس جو مصور بیٹھے تھے وہ خاکے کھینچ رہے ہیں۔ اس نے انگلیوں میں پینسل تو جمائی لیکن نگاہ لینن پر سے نہ اٹھا سکا، دیکھتا رہ گیا۔ لینن کا سر اتنی اچھی طرح نظر آ رہا تھا، یہ بڑا سر، غیر معمولی سر جو ایک لمحہ دیکھتے ہی ذہن میں بیٹھ جائے۔
لینن نے کاغذ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیے اور انہیں پڑھنے میں سر اور نیچے کو جھکا لیا۔ ان کے ماتھے کا پھیلاؤ، سر کے درمیان سامنے کا حصہ، گدی جس پر الجھے ہوئے ہلکے رنگ کے زرد بال پڑے تھے اور کالر کو چھو رہے تھے، عجب طرح ان کے سارے وجود میں نمایاں تھے۔ سرگئی نے چاہا کہ لینن کے خد و خال میں جانی پہچانی کسی اور تاریخی شخصیت یا زندہ لوگوں میں سے کسی سے مشابہت تلاش کرے، لیکن نہیں، لینن کا وجود سب سے الگ تھا۔ ان کے خد و خال کی ہر ایک خصوصیت صرف انہی سے نسبت رکھتی تھی۔ آخر سرگئی نے پینسل کاغذ پر چھوائی۔ ایک ہلکی سی جنبش سے پینسل چلانے میں لینن کے سر کی بناوٹ کاغذ پر ابھر آئی اور اس نے آنکھیں اونچی کی۔ دیکھا تو لینن وہاں تھے نہیں۔ سرگئی نے انہیں پھر اس وقت دیکھا جب وہ تقریر کرنے ڈائس پر چڑھے۔ ان کا اٹھنا تھا کہ مجمع جاگ اٹھا اور پوری قوت سے زور شور سے تالیاں بجنے لگیں۔ ہما ہمی ہو گئی۔ انہیں یہ جوش و خروش تھمنے تک مجبوراً ٹھہرنا پڑا۔ دیر تک کاغذوں کو تقریر کے اسٹول پر الٹتے پلٹتے رہے، پھر ہاتھ اونچا اٹھا کر اشارے سے روکنا پڑا کہ بس، تاکہ ہال کی ہما ہمی کسی طرح روکی جائے۔ لینن نے پھر دونوں طرف تنبیہ کی سخت نظریں ڈالیں، لیکن جوش و خروش کا ہنگامہ ان کے استقبال میں برپا تھا اور وہ اس کے درمیان تنہا کھڑے تھے۔ ایک دم انہوں نے جیب سے گھڑی نکالی اور حاضرین کو دکھائی۔ ناگواری سے گھڑی کے ڈائل پر انگلیاں بھونکیں، لیکن یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی۔ وہ پھر تنگ آ کر کاغذ الٹتے پلٹتے رہے، یہاں تک کہ تالیوں اور تحسین و استقبال کا شور پوری طرح تھم گیا اور خاموشی چھا گئی۔ لینن نے تقریر شروع کر دی۔ سرگئی نے لینن کو حرکت میں دیکھا، ایسے عالم میں دیکھا جو خیال افروز تھا۔ اس کی یہی تمنا تھی کہ لینن کا ایسا تصور اپنی تصویر میں اتار دے۔ کچھ منٹ پہلے لینن کے جو خد و خال ٹھیک ٹھیک اس نے دیکھے تھے، وہ تقریر کرتے ہوئے لینن کے ہاں بالکل ہی بدل گئے اور اب ان کی جگہ نئے مسلسل حرکت کرتے ہوئے نقوش ابھر آئے۔ سرگئی یکے بعد دیگرے انہیں ذہن میں بٹھاتا رہا، لیکن وہ ایک سے ایک نکلتے چلے آئے، ایک حال پر نہیں رہے۔ مصور کو ڈر تھا کہ کہیں ان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے، چنانچہ خاکہ تیار کرنے کا فیصلہ ہی کرتا رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لینن کے طرز تقریر کو ذہن میں محفوظ کیے جا رہا ہے یا ان کی تقریر سن رہا ہے۔ لینن کے الفاظ اور ان کی ادائیگی اس طرح یکجان ہو گئی تھی کہ سرگئی حیرت کے مارے دم بخود رہ گیا۔ تقریر کا مفہوم زبان سے نہیں، پورے بدن کی جھونک اور لچک سے ظاہر ہو رہا تھا۔ سرگئی کو یوں لگا کہ سیال دھات کو نرم سانچے میں ڈھالا جا رہا ہے۔ جسمانی حرکات، ہاتھوں اور آنکھوں کے اشارے تقریر کے الفاظ سے اس درجہ ہم آہنگ تھے کہ پورے بیان سے آتشی خیالات کی آنچ زوروں میں آ رہی تھی۔ لینن اپنی تقریر میں انگلینڈ کو بے نقاب کر رہے تھے، جو خلاف امید امن کا پجاری بن بیٹھا تھا، اور شکست خوردہ پولینڈ کو بچانے کے لیے اور سفید گارڈ کے جنرل ورانگل کی جاں بخشی کرانے کی خاطر اس نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ اس جھگڑے میں ہماری ثالثی قبول کی جائے۔ جب لینن نے پورے ہال سے سوال کیا کہ ساری دنیا میں بے قراری کیوں پھیل گئی جیسی کہ انگلینڈ کی نازک بورژوا گورنمنٹ کی طرف سے ظاہر ہوئی ہے، تو یہ الفاظ کہتے وقت ان کا سارا بدن اس طرح حرکت میں آیا کہ بورژوازی کی بے چینی کا بے ڈھنگا پن اور اس کی نزاکت اور دنیا کی سیاست تمام لوگوں کی آنکھوں میں ایک طنزیہ تصویر بن کر آ گئی۔ لینن بار بار اپنے کاغذات پر نظر ڈالتے تھے۔ انہوں نے بہت سے اعداد و شمار بھی پیش کیے، لیکن اس کی بدولت وہ ایک منٹ کو بھی اکتا دینے والے پروفیسر نہیں معلوم ہوئے، بلکہ تمام وقت مجمع کو اپنی مٹھی میں لیے رہے۔ لینن کی بلند آواز ذرا بھی نہیں تھکی۔ ان کی زبان سادہ اور بے آرائش تھی، ان کا تلفظ نرم اور سبک تھا، بعض اوقات رے کی آواز ادا نہیں کر پاتے تھے، اور ان خصوصیات سے ان کی تقریر اصل زندگی کا رنگ لیے ہوئے اپنے سننے والوں کے اور قریب ہو جاتی تھی۔ اس احساس کے ساتھ گویا وہ تقریر کی ایک ایک آواز سن رہا ہے، سرگئی نے کاغذ پر خاکہ کھینچنا شروع کر دیا۔ اس نے لینن کا ذرا اٹھا ہوا سر، آگے بڑھے ہوئے ہاتھ، کمر کی سیدھی مضبوط اور تنی ہوئی لائن اور گول آگے کو نکلے ہوئے سینے کی لکیر کاغذ پر اتار لی۔ ایک خط کشیدہ کاغذ رکھ دیا، دوسرا اٹھا لیا، دوسرا رکھا، تیسرا اٹھایا، مگر کبھی لینن کا چہرہ کاغذ پر نہ اتر سکا۔ کبھی چہرہ بنا تو ہاتھ نہیں بنے، اور کبھی دھڑ کے خطوط نہیں ابھرے۔ بار بار اس نے بڑھ کر کوشش کی اور ہر بار اس چیز پر زور دیا جو پچھلے خاکے میں رہ گئی تھی۔ البم کے ورق پر ورق الٹے اور آخر ڈرتے ہوئے اس کی نظر پڑی کہ جو مقصد اس نے اپنے پیش نظر رکھا تھا وہ اس سے دور جا پڑا ہے۔ سرگئی نے اپنے مصوری کے استادوں کو دیکھا، ان میں سے ایک سر جھکائے ہوئے بنے بنائے خاکے کو ربڑ سے مٹانے میں مصروف تھا۔
اس کی چندیاں دہک رہی تھی۔ سرگئی کو یاد آیا کہ اس مصور کی یہ عادت ہے کہ جب بھی کوئی چیز بنا رہا ہو اور نہ بنے تو وہ لال ہو جاتا ہے۔ دوسرا مصور جرنلسٹوں کی گیلری سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ اس نے ڈائس کے سامنے کی قطار میں کہیں اپنی جگہ بنا لی تھی اور خاکہ بنانا چھوڑ کر لینن کی تقریر سنے جا رہا تھا۔ سرگئی کو ایک دم یہ اندیشہ ہو گیا کہ یہ جو لمحہ میسر ہے، لینن کی تقریر ختم ہوتے ہی یہ لمحہ نکل جائے گا اور اس کی البم میں ایک بھی مکمل خاکہ نہیں اتر سکے گا۔ وہ گیلری سے اٹھ کر چل دیا، دروازوں میں دھکم دھکا کر کے راستہ بنایا جہاں لوگ کاندھے سے کاندھا بھیڑائے کھڑے تھے۔ جا کر نیچے کھڑا ہو گیا، ڈائس کے سامنے کھلی جگہ پر جہاں سے لینن زیادہ بڑے اور زیادہ اونچے نظر آ رہے تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہی جگہ میرے مقصد کے لیے زیادہ کارآمد رہے گی۔ لیکن وہاں پروجیکٹروں کی روشنی حائل ہونے لگی۔ فلمی کیمرے اور فوٹو کیمرے بھی مصوروں کے ساتھ ساتھ جیتے جاگتے لینن کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے بےتاب تھے اور لینن ان کی گرفت میں نہیں آ رہے تھے۔ چکا چوند کرنے والی روشنیوں نے نگاہ کو منٹ منٹ بھر میں بے بس کر رکھا تھا۔ سرگئی ڈائس کی دوسری جانب پہنچا۔ یہاں سے لینن کی صرف یکرخی صورت نظر آتی تھی کیونکہ پیچھے سے زیادہ تیز لائٹیں پڑ رہی تھیں۔ نہیں، پہلے کی ہی پوزیشن سب سے عمدہ تھی۔ جلدی سے جلدی وہیں گیلری میں پہنچ جانا چاہیے۔ سرگئی وہاں پہنچا تو اس کی جگہ بھر چکی تھی۔ اسے کھڑا رہنا پڑا، لیکن کھڑے ہو کر اچانک اس نے دیکھا کہ لینن پورے کے پورے قد آدم نظر آ رہے ہیں۔ ان کا وہ پورا وجود نگاہ کے سامنے ہے جو اب تک آنکھیں تلاش کر رہی تھیں اور جس کے بغیر ٹکڑوں میں لینن کی بھرپور تصویر نہیں بن سکتی تھی۔ سرگئی نے فوراً نیا خاکہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ تب اسے یوں محسوس ہوا کہ ساری تیاری کا حاصل اب ہوا ہے۔ جس قدر اس نے کچی اسٹڈی کی تھی، جو اسکیچ بنائے تھے، اندھے کی طرح اٹکل پچو لائنیں تیار کی تھیں، حرکات و سکنات، سر کی جنبش، چہرے کے نقوش، خد و خال جو ایک دوسرے کی تکمیل کرتے تھے، اب وہ مل کر آہستہ آہستہ ایک مربوط خاکے کی صورت اختیار کرنے لگے اور اصل سے جیتے جاگتے لینن سے قریب تر ہوتے چلے گئے۔ اب اس نے مستقل اپنی البم پر آنکھیں گاڑ دیں اور جلدی سے بے تکلف لینن کا خاکہ تیار کر لیا۔ ہال میں بہت زور کا ہنگامہ ہوا۔ شور و غل نے مصور کا دھیان بٹا لیا۔ نظریں اٹھا کر جو دیکھتا ہے تو لینن جلدی جلدی ہاتھ چلا کر اپنے کاغذ سمیٹ رہے تھے اور کاغذ بٹور کر وہ پھرتی کے ساتھ ڈائس سے غائب ہو گئے، نیچے اتر آئے۔ سرگئی نے البم پھٹ سے بند کر دی۔ جب اجلاس ختم ہوا تو ڈیلیگیٹوں کے گرمی سے تپتے ہوئے اور گھنے مجمع میں لینن گورکی کے ساتھ ساتھ محل سے باہر نکلے۔ ایسے ہال میں رہنے کے بعد جو گرمی سے دہک رہا تھا اور جہاں پوری روشنی نہیں تھی، سڑک پر آئے تو دھوپ بھری ہوئی تھی، آنکھیں چندھیانے لگیں اور تپش محسوس ہوئی۔ ہجوم کے مارے بالکل دروازے پر ہی رکنا پڑا۔ فوٹوگرافر ہر طرف سے ڈیلیگیٹوں پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے اس خوشی میں کہ روشنی بہت تیز ہے، کھٹ کھٹ فوٹو کھینچنے شروع کر دیے۔ گورکی اور لینن پر لوگوں نے ایسا ہجوم کیا کہ وہ محل کی برساتی کے ایک ستون سے لگ کر رہ گئے۔ ان دونوں کے لگاتار فوٹو لیے جا رہے تھے۔ خوب باریک منڈا ہوا، چکنا اور اوپر کو اٹھا ہوا گورکی کا سر جو دھوپ میں چمکتا تھا دور سے نظر آ رہا تھا۔ چاروں طرف لوگوں کی زبان پر ان کا نام تھا۔ لینن ان کے آگے کھڑے تھے، گورکی سے نیچے، اور وہ بھی سر برہنہ تھے۔ سرگئی ان دونوں کے قریب موجود تھا۔ اسے خاکہ تیار کرنے کی پڑی تھی، لیکن ہجوم نے اسے پیس ڈالا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ لینن کو اس نے اتنے قریب سے دن بھر میں ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ چہرے پر مسکراہٹ ہے اور یہ مسکراہٹ شاید بے موقع بھی ہے، لیکن کیا کیا جائے، وہ دور نہیں ہو سکی، گویا بے اختیار ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ اس بات پر خوش نہیں ہو سکتا تھا کہ فوٹوگرافر درجنوں برے فوٹو کھٹ کھٹ کھینچے چلے جا رہے ہیں، مگر جس چیز پر رشک آ رہا تھا وہ تھا ان کے بے فکرے پیشے کا پھرتیلا پن کہ بٹن دبایا اور تصویر تیار۔ جلوس روانہ ہوا۔ پرچموں کے درمیان سروں کے اوپر اٹھائے ایک بہت بڑا گلدستہ لائے۔ یہ شاہ بلوط کی ٹہنیوں سے بنا ہوا لال گلاب سے لدا ہوا 3 گز کا گلدستہ تھا۔ گلدستہ چڑھانے کے لیے انقلاب کی قربانیوں کے چوک میں بھائیوں کی قبر کی طرف چلے۔ لینن کانگریس کے ڈیلیگیٹوں میں سب سے آگے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ چلنے والے تمام وقت بدلتے رہے۔ ان میں دوسرے ملکوں کے لوگ بھی تھے، روسی بھی، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی۔ ایک سے بات ختم کرتے تو دوسرے سے شروع ہو جاتی، دوسرے سے نمٹتے تو تیسرے سے بات کرنے لگتے۔ لینن بغیر اوور کوٹ کے چلے جا رہے تھے۔ کوٹ کے بھی بٹن کھلے ہوئے تھے اور ہاتھ کبھی پشت پر باندھ لیتے تھے، کبھی پتلون کی جیبوں میں ڈال لیتے تھے۔
यूं लगता था कि वो उस वक्त सड़क पर एक भारी और बहुत बड़े मजमे के साथ नहीं चल रहे हैं, बल्कि अपने मकानों के सुकूनती कमरे में हैं। इतना बड़ा हुजूम जो लेनिन को घेरे हुए था, उसमें उन्हें कोई गैर मामूली बात नहीं मालूम होती थी, और लोग जो रुकते नहीं थे उनकी तरफ खींचे चले आ रहे थे। उनमें वो खुद को सादा और बेतकल्लुफ महसूस कर रहे थे। सरगई करीब करीब तो चल ही रहा था, इतने में एक जानी पहचानी सूरत उसे दिखाई दी। यह शख्स लोगों की घनी कतारों में से घुसता पिलता आगे बढ़ा आ रहा था, और मिनट भर में वो लेनिन के बिल्कुल बराबर आ गया। ये वही ब्राउन शोइग वाला था। अच्छी तरह खुद को सामने लाकर और लेनिन से हाथ मिलाकर उसने, जैसा कि नजर आया, खूब तैयार की हुई लंबी चौड़ी तकरीर शुरू कर दी। लेनिन ने उसकी तरफ सर जरा नीचा कर लिया ताकि पस्ता कद आदमी की बात ठीक से कान में पड़ सके। ब्राउन शोइग वाला शान के साथ लंबा हाथ हिला हिलाकर बोले चला जा रहा था। उसे अपने रोबदार अल्फाज पर फख्र भी मालूम होता था, और इसका अंदेशा भी कि कहीं कोई बेजा बात मुंह से ना निकल जाए। शुरू में तो लेनिन संजीदा रहे, फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आंखें मींच लीं और जरा किसी कदर सर झटक दिया। फिर लेनिन ठिठक गए और उन्होंने ऐसा मुंह बना के हाथ झुलाया जिसका मतलब होता है कि बकवास, फजूल बात। ब्राउन शोइग वाला चेहरे और बदन की हरकतों से अपना मतलब अदा करते हुए कुछ साबित करने पर तुल गया। लेनिन ने उसका बाजू थामा और 2-3 जुमले कहे, मुख्तसर और हरफ आखिर के तौर पर, लेकिन ब्राउन शोइग वाले ने इस पर नागवारी से मुंह बना लिया। आखिर लेनिन ने एकदम उसके शाने पर हौले से थपकी दी, हाथ वास्केट में डाल लिए और उनकी हंसी छूट गई। हंसी के मारे उनके पेट में बल पड़ने लगे। उन्होंने कदम बढ़ा दिया और फिर मुड़कर उस आदमी को नहीं देखा जिसने उन्हें यूं बेतहाशा हंसा दिया था। कहीं यह आदमी वही बटन वाला किस्सा तो नहीं ले बैठा था लेनिन से? हो सकता है यही हुआ होगा। जब वो जर्मन लेनिन से पीछे रह गया और कहीं हुजूम में गुम हो गया तो सरगई को भी हंसी आ गई। उसके अंदर इस छोटे से वाक़े ने अजीब व गरीब एहसास बेदार कर दिए। अगरचे ये वाक़या बेलफ्ज़ो बेआवाज़ सरगई तक पहुंचा था, लेकिन इसमें बड़ी जान थी। इस एक मंजर ने बहुत तीखेपन से यह दिखा दिया कि लेनिन में किस कदर सादगी और बेतकल्लुफ़ी है, उन तक पहुंचना कितना आसान है, और हंसी उन्हें कैसी बेतहाशा आती है। सरगई ने लेनिन को जिंदा दिली के आलम में देखा, दिल से कहकहा लगाते देखा, और उनके बहस करने के तरीके को देखा कि उनके चेहरे पर कैसे जल्दी जल्दी उतार चढ़ाव आता है, आंखें कैसे जल्दी जल्दी झपकते हैं, उनके इशारों में कैसी बेतकल्लुफ़ी और कितना जोश है। ब्राउन शोइग वाले वाक़े ने सरगई के नक्श में वो ख़ास निशान भर दिए जिनकी उसे पहले खबर ही नहीं हो सकती थी। ये 2 रहनुमा हैं, मुसव्विर ने मुस्कुराते हुए सोचा, और उसकी नज़रों के सामने अलग अलग 2 वजूद आ गए। एक है जिसने ब्राउन शोइग की 3 दिन की सरकार चलाई और वो सरकार एक झोंके में हवा हो गई। दूसरी हस्ती उस हुकूमत के सदर की है जो 3 साल से कदम जमाए हुए है और हमेशा साबित कदम रहेगी। फ़ख्र की एक अनजानी फुरैरी सी सरगई के सारे बदन में दौड़ गई, और ऐन उसी लम्हे रंज के साथ और बहुत ज़बरदस्त उमंग के साथ उसका दिल धड़कने लगा। क्यों? क्या वजह कि इतने बहुत से लोग लेनिन के पास पहुंच जाते हैं और वो उन सब के लिए वक्त निकाल लेते हैं। एक मैं हूँ, तस्वीर बनाता हूँ, मेरा फ़र्ज़ है, मेरे लिए लाजिम है, और दिल से आरजूमंद हूँ कि हमेशा के लिए लेनिन का नक्श कागज़ पर उतार लूँ और सैकड़ों हज़ारों आदमियों को पहुँचा दूँ। क्या वजह कि मैं एक एक सेकंड का मोहताज हूँ कि लेनिन का चेहरा देख लूँ, उनकी मुस्कुराहट को निगाह भर के पा लूँ और उनकी नज़र को उड़ते में थाम लूँ। सरगई ने एल्बम खोली। जो स्केच उसने किया था वो लेनिन से मुशाबे तो ज़रूर था। भाग दौड़ में, चलते चलाते, रवा रवी में जो खदोखाल कागज़ पर उतार लिए थे वो लाजवाब कर देने वाले नहीं थे, मगर खुद लेनिन देखते तो उसके बारे में क्या कहते। पीछे की धक्कम धक्का ने सरगई को आगे धकेल दिया। मुमकिन है किसी ने ढकेला ना हो, खुद उसी को यूं लगा हो और वो अपने आप घुस पिल कर आगे की सफ में पहुंच गया हो और लेनिन के बराबर बराबर चलने लगा हो। अभी उसने इत्मीनान का सांस भी नहीं लिया था कि किसी एक कदम के गलत पड़ने से वो अपने मकसद से दूर जा पड़ा। फिर ये सोचे बगैर कि इतनी ताकत है भी या नहीं, उसने एक कदम उठा दिया। वो लेनिन के पास पहुंच गया। मैं चाहता था कि उसके मुंह से निकला, और सोचा हुआ, जहन में तैयार किया हुआ जुमला टूटते टूटते रह गया। व्लादिमीर इलिच, आप ये स्केच आपके ख्याल में कैसा है? लेनिन ने आंखें भींचकर सरगई को देखा, कोना पकड़ के एल्बम हाथ में ली और जरा झुककर स्केच को गौर से देखने लगे। फिर एल्बम बढ़ाई और सरगई की तरफ खुश मिजाजी से बढ़ाते हुए बोले,
کیوں، پسند ہے؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے مانوس لہجے میں رے ادا کی۔ نہیں، سرگئی نے جواب دیا، البتہ کچھ مشابہت تو لگتی ہے۔ میں نہیں پرکھ سکتا، مصور نہیں ہوں، جلدی سے لینن نے جواب دیا۔ ان کی آنکھوں میں شوخی کی چمک تھی۔ انہوں نے سر پیچھے کو ڈھلکایا اور حوصلہ افزا ادا کے ساتھ سرگئی کو سر کا اشارہ کیا اور دوسری طرف مڑ گئے۔ کوئی اور ان سے بات کر رہا تھا۔ سرگئی بھیج بھجا کر پہلی قطار سے دوسری قطار میں پہنچ گیا اور وہاں بھی نہیں ٹھہر سکا۔ اسے تعجب تھا کہ تمام وقت کس اطمینان سے وہ جلوس میں اچھی جگہ سنبھالے رہا اور ایک دم جگہ ہاتھ سے نکل گئی۔ غم و غصہ، بے ڈھنگا پن، سرگئی خود کو پھر اسی کیفیت میں لایا جس سے وہ ابھی ابھی گزرا تھا۔ نہیں، لینن کی نہ تو آواز میں اور نہ نگاہ میں کوئی بات جھلکی، تو پھر اسے پریشانی کاہے کی؟ مگر یہ مجھے سوجھی کیا کہ لینن کو ہی ایک ناتمام اسکیچ دکھا دوں۔ اوچھا پن ہوا۔ سرگئی نے البم کھولی اور پھر فوراً ہی زور سے بند کر دی۔ یہ خاکہ 2 کوڑی کا نہیں ہے۔ اتنے میں کسی نے سرگئی کا بازو تھاما اور نیچے کو کھینچا۔ سرگئی نے مڑ کر دیکھا۔ براؤن شوئک والا اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ میرے دوست، آپ میری تصویر بنانے کا ارادہ رکھتے تھے، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ آج آپ کو موقع نہیں ملا۔ خیر، میں کل اس کے لیے تیار ہوں۔ اپنا سوکھا لمبا ہاتھ سر کے اوپر اٹھا کر اس نے سرگئی کا شانہ تھپ تھپایا۔ لعنت ہو، کیا بےہودہ گرمی ہے، آپ کی مادر روس سے بالکل میل نہیں کھاتی۔ سرگئی نے جواب دیا، سمجھے آپ، میں نے ارادہ بدل دیا، اب میں آپ کی تصویر نہیں بنانے والا۔ اوہو، عنایت آپ کی۔ سرگئی ہجوم میں اپنا راستہ ٹٹول رہا تھا کہ پیچھے سے جرمن کا جواب سنائی دیا۔ براؤن شوئک والے کا خیال فوراً اس کے ذہن سے نکل گیا اور اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ کوئی اور ہاتھ تپاک کے ساتھ اس سے ہاتھ ملا رہا ہے۔ اس کا استاد مصور جو جرنلسٹوں کی گیلری میں ساتھ بیٹھا اسکیچ کر رہا تھا، جانی پہچانی ہمدردی اور سوچ میں ڈوبی ہوئی دھیمی آواز میں بولا، میاں سرگئی سنتے ہو؟ لینن کا خاکہ تیار کر رہا تھا، ہوا نہیں، تمہارا کیا رہا؟ میرا بھی نہیں ہوا، سرگئی نے جواب دیا، اور آپ اس شفقت بھرے ہاتھ کو سینے سے بھینچ کر جوش میں بول پڑا، لیکن ہاں، وعدہ کرتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، میں تو بنا لوں گا۔ سن 1939۔ ترجمہ زوئے انصاری۔